नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर। नुसरत जावेद साहब आपके और मेरे जैसे सहाफ़ियों के लिए जो इस इंतज़ार में लगे रहते हैं कि कोई शरारत करें, कोई रिपोर्टिंग करें और नेगेटिव सेंस प्रवेल करें इस पूरे माशरे के अंदर, हुकूमत वक्त ने हम सब का इलाज कर दिया है। और उसके पीछे वजह भी हो सकती है कि जो बजट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि 5 को था, उन्होंने कहा जी अब अगली तारीख हम बताएँगे। आपने कहा पता नहीं 8 को होगा, पता नहीं 10 को होगा, पता नहीं 12 को होगा। तो बजाय इसके कि आप अंदाज़े लगाते रहे, उन्होंने कहा कि 10 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा, वफाकी बजट। तो इसका मतलब ये हुआ जो अब इस ऐलान के बाद तमाम लोग जो ये खदशात पैदा कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब वो खदशात मुकम्मल तौर पे दम तोड़ गए। आपने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया था। सो एक पॉलिटिकल, अब हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस से ये बजट पेश होगा। तो नुसरत साहब, वो बजट जिसमें अब नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर होंगे, तो उसमें आवाम के लिए रिलीफ होगा कि नहीं होगा? अल्लाह अकबर, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा। एक तो सबसे पहले आगाज़ में मेरे साथी एंकर, मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे पे बराह रास्त तखरीबकारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि घर में वादा मुआफ़ कहाँ बैठा है तो मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात तो हम सब ने खड़े कर दिए ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी। 10 तारीख हो गई सर, अनाउंस कर दी गई। अच्छा, अब आपका ये 10 तारीख आने का मतलब ये है कि बकौल आपके अब कोई मसला नहीं रहा। 10 तारीख को जो है वो बजट पेश होगा, 2-4 दिनों की तकरीरें होंगी और खैर वाफियत से वो मंजूर हो जाएगा। और इससे पहले बजट मंजूर होने से पहले कोई वो जो कानून साजी का शोशा था वो भी नहीं होगा। वो तो चल रहा है ना, वो तो होगा। दैट्स अ डिफरेंट। नहीं, वो आप 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं ना? 28वीं तरमीम, 28वीं। लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ होना है ना। वो क्या? नेशनल फाइनेंस कमीशन नाम की शायद कोई चीज़ है। जब पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गया, उसका कोई फार्मूला आपको कब पता चला कि ये तय पा गया? सर, आप खुद कहते हैं कि जब चीज़ें डेवलप हो रही हों तो उनकी डेवलपमेंट को देखा करो, फिर डॉट से डॉट मिलाया करो। डॉट से डॉट भी मिला लिए। डॉट से डॉट ये है। मुझे आप नहीं ठहरे, आप ये कहना चाह रहे हैं टाइम मेरे पास कम होता है। आप ये कह रहे हैं कि अदनान हैदर जो ये खबर दे रहा है कि नून लीग गलत कह रहे हैं। चले ये सुनना चाहते हैं? अगर गलत दे रहा हूँ, ये गलत आप खबर दे रहे हैं, तो हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि पीपल्स पार्टी को मनाए बगैर बजट पेश कर। ये है कि ठीक है, अगर यानी ज्यादा इफ दे आर ट्राइंग हार्ड टू गेट तो फाइन, विल गेट ओवर विद, हम हैंडल कर लेंगे सूरत हाल को। पीपल्स पार्टी को नाराज रख कर भी तो क्या उनके पास अक्सरियत है? सादा अक्सरियत से बजट पास होता है ना। हाँ, सादा से तो होता है, लेकिन हमेशा कोशिश की जाती है। कोशिश की जाती है ना, तो कर ली ना, बहुत कोशिश कर ली, बहुत मेहनत समाजत कर ली। अब सिर्फ एक है। देखिए, अभी तक जो मुज़ाकरात हो रहे थे ना पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो फरमा रहे थे नवीद कमर साहब और मुराद अली शाह साहब आते थे वहाँ से, कराची से, और मोहतरमा शेरी रहमान साहब। ठीक, इन लोगों की मुआवनत के लिए जब एक्सटेंडेड मीटिंग्स हुई हैं तो उनमें इनके ब्यूरोक्रेट्स भी आते रहे। हाँ, ऑफ कोर्स, सूबा सिंध के जो फाइनेंस के लोग होंगे, ब्यूरोक्रेट्स, वो आते होंगे। ठीक है। अब ये इतने खुशगवार हालात रहे हैं कि एक मौका पर सिंध के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनकी राशिद लंगड़ियाल साहब जो कि FPR के चेयरमैन हैं, उन्होंने शदीद क्लास ली। आपस में उनकी बहस मुबाहिसा हो। कल ये जो गुफ्तगू हो रही है, इसमें सिंध के वज़रा में से एक साहब हैं, उनका नाम है जाम खान शोहरू। ठीक है साहब? उनके गांव में लोग, अब ये सियासतदान बाज़ औक़ात ये भी अपनी तरफ से भी या उनके हामी ये बात भी फैला देते हैं कि देखिए हम पे कितना दबाव है और हम झुक के नहीं दे रहे। लेकिन कल रात उनके हामी जो हैं वो ये बात फैला रहे थे सरगोशियों में, यहाँ पर मौजूद अपने MNAs वगैरह को जो अभी इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं कि जी शोरू साहब के गांव में नामालूम अफराद आके तो ये मालूम कर रहे हैं वो जो
होती है ना तफ्तीश वगैरह कि हाँ, ठीक क्या- ये आप तो समझते हैं। हाँ ठीक है, उसकी प्रोफाइलिंग चीज़ें चेक कर रहे हैं, कौन कहाँ पे क्या करता है, ठीक है। ठीक है बात। मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। हुकूमत नून लीग और कहती पीपल्स पार्टी में डेडलॉक एज इट इज है। है एज इट इज है, इट इज स्टेलमेट। 1700 अरब रुपए कलामी की माफी चाहते हुए शहबाज हुकूमत 5वां बजट पेश कर रही है। ये हुकूमत ना इनको जल्दी है इस बात की, ये गलती नहीं कर सकते कि अपने सबसे बड़े इत्तेहादी को राजी किए बगैर आज अनाउंस कर दें कि 10 को बजट होगा। आप ये यानी फर्ज कर लें, मुझे खबर दें, हुकूमत वजारत खजाना अभी तक इस बात पे डटी हुई है कि सूबे जो हैं वो कम अज कम 1700 अरब रुपए कंट्रीब्यूट करें ताकि वफाक अपने फराइज अपने काम चला सके, अपने खर्चे पूरे कर सके। ठीक है साहब। उसमें बलोचिस्तान से मांगे जा रहे हैं 200 अरब रुपए, कि अपने डेवलपमेंट केपी से भी 200 अरब रुपए मांगे जा रहे हैं, पंजाब से 800 अरब रुपए मांगे जा रहे हैं और सिंध से मांगे जा रहे हैं 600 अरब। ये तो हो गई वजारत खजाना का तकाजा। IMF अभी तक बज़िद है कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, अगर सूबे इसको अपने तई अपने अपने सूबे में जो उसके हकदार हैं उनको पैसा वो नहीं दे सकते तो कम से कम 50% उसका बोझ जो है वो बर्दाश्त करें। ठीक है, ठीक हो, ये बात आपने कल भी की, ठीक है। ये तो हो गया मसला। 1 इंच जो है, 1 इंच हाँ, वो वजारत खजाना और हुकूमत जनाबे औरंगजेब साहब की क़यादत में कंसीड करने को तैयार नहीं हुई है जब तक इसमें मैं एक और आपसे पहलू बात भी है। कर ठीक रहा है, हूँ। ठीक है, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मुझे लेकिन ना सारे डॉट मिलाए ना आप मैंने बात सारे मिलाए। एक में रह गया ना डॉट आपसे। ये आप बात कर रहे हैं टेक्नोक्रेट्स की। इसहाक डार साहब जो हैं, मुझे ये बताइए, जामशोर नहीं टेक्नोक्रेट, नहीं आपने उनकी बात की ना जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसहाक डार साहब की भी मुलाकात हुई है ना, उस मुलाकात का भी उनकी तो कोई मुलाकात बहुत मुख्तसर हुई। उस सियासी मुलाकात का भी तो कोई नतीजा निकला होगा ना। मैं उसको बुनियाद बना के कह रहा हूँ कि वो बड़ी फ्रूटफुल रही है। मैं आपसे यानी कैसे आपको खबर आई कि बहुत सर उस मुलाकात के बाद तय हुआ ना कि क्या 10 को हुआ? बजट यानी पेश प्रेस कर, कॉन्फ्रेंस आई है? नहीं वो नहीं, कोई प्रेस रिलीज आई कि है? 10 को बजट पेश कर दिया जाए, वो यानी प्रेस रिलीज आई है? वो तो नहीं आई। डार साहब के ऑफिस से प्रेस रिलीज नहीं, आई है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं, आपको किसी जिम्मेदार जराये ने बताया नहीं, है? मैंने डार बताया साहब ने आपको कान में बताया है? नहीं बताया, बट देखे ना आपको नवीद कमर साहब ने बताया है? तो किस फिरते पे आप बात कर रहे हैं? नहीं, होने वाले डेवलपमेंट से मैंने अंदाजा लगा कि यार ये एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। अंदाजा ना लगाओ ना, मैं तो तुम्हारे साथ कॉन्क्रीट बात कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे आप कह रहे हैं कि वो मीटिंग भी फ्रूटफुल नहीं रही। मुख्तसर उन्होंने कहा, देखिए बात इस तरह हुई है कि ठीक है, यूं लग रहा है कि आपका स्टेलमेट आ गया है, और हुकूमत जब आपस में बात करती है तो वो ये कहते हैं कि असल बात ये है जी कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी इज प्लेइंग एक्टिंग हार्ड टू गेट। तो 7 तारीख गुजर जाने दें, 7 तारीख गुजर जाएगी, वो इलेक्शन जीतें या हारें, इस्लामाबाद आएंगे, फिर उनकी मुलाकात होगी वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, तो मामला बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, इस लेवल पर वो जो वजीर ख़जाना की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी और नवीद कमर साहब और बीबी शीरी और वो मुराद अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, ये कज़िया हल नहीं हो पाया। हो गई। अब फर्ज कीजिए हाँ, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले तो सिर्फ एक जमात रोना पीटती थी 45 और 47 का, वो अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में रो रहे हैं ना। तो फर्ज करो 7 तारीख की रात को उनको पता चले कि उनके यहाँ भी मुबैना तौर पर 47 आ गया, 47 वाला
تو آپ کا خیال ہے اس کے باوجود وہ شہباز صاحب سے ملیں گے؟ ہاں لیکن لنگر گپ یہی ہے کہ وہ جو ہے نہیں، یہ لنگر گپ ہوئی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہی ہم لوگ خود جو ہیں، جب مجھے آپ تخریب کار کہہ رہے ہیں اور لنگر گپ آپ یہ دے رہے ہیں کہ لنگر گپ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہا جائے گا یہ لے گلگت بلتستان کی حکومت ہوئی آپ کی، اب آپ ہمیں 28ویں ترمیم دے دیں۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہا ہوں نا، اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ لنگر گپ یہ تو نہیں ہو سکتی نا، لنگر گپ کے بھی کوئی نہ کوئی روٹس ہوتے ہیں نا۔ اب اس وقت میں لنگر گپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 12 بجے کا سورج نکلا ہے، اس وقت لنگر گپ یہی ہے کہ رات ہو چکی ہے۔ یہ لنگر سر گپ جس طرح پیپلز پارٹی کمپین کر رہی ہے، اس کمپین سے لگتا یہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے حق میں ہیں گلگت بلتستان۔ چلیں جی، ادھر ان کی حکومت بن گئی۔ ہاں ہاں وہ حکومت بننے کے باوجود نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے اس میں کسی قسم کی ترمیم پر پیپلز پارٹی آمادہ نہیں ہوگی اور 28ویں ترمیم کی حمایت میں بھی ووٹ نہیں ڈالے گی۔ آگے بات کریں، یہ میں کہہ رہا ہوں کیمرے کو دیکھ کے۔ سر وہ پیپلز پارٹی جس نے 26ویں ترمیم کا علم اپنے ہاتھ میں جس اٹھایا، نے 27ویں منظور جس میں کروائی، 27ویں، دونوں کا کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی۔ وہ سر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 28ویں کے حق میں ہی نہیں ہے، وہ کرے گی ہی نہیں۔ وہ یعنی وہ کہتے ہیں یہ ہماری خودکشی ہے۔ نہیں جی، اس پہ ایک بڑک لگانے کا اور خیال ہے بات سنو مجھے۔ میری، نہیں، آصف علی زرداری صاحب ہاں۔ کے دفتر میں یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ 5 کنالے بریفنگ ہوئی تھی نا؟ ہاں ہوئی تھی، وہ کہاں ہے نہ رہے؟ نہیں ہے، نہیں، کہاں گئی؟ نہیں ہے۔ اچھا، 3 جزیرے مرکز نے ڈیولپ کرنے تھے، ہاں کہاں گئے؟ ہوا ہوئے، ہوا ہوئے۔ اب ایک جگاڑ نکال رہے ہیں ڈار صاحب، ہاں ڈار صاحب، جی اچھا وہ ملیں گے آصف علی زرداری صاحب سے۔ ڈار صاحب ملیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ باریک واردات نہیں دیکھ رہے، وہ کیا؟ اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے، آئی ایم ایف سر پہ چڑھا ہوا ہے، 1700 ارب کا مطالبہ ہے، کیش چاہیے وفاق کو، ہاں جو کہ نہیں ہو رہا۔ اور صدر مملکت انہوں نے پہلے آبائی حلقے میں تقریر کی مورو میں، وہاں یہ تو کہہ دیا میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کروں گا، لیکن سندھ جا کے بیٹھ گئے، مطلب میں سمجھا نہیں بات۔ اسلام آباد آ گئے آج، نہیں، اس سے صدر صاحب اپنے گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ جہاں مرضی بیٹھ، میں نے اسلام آباد آنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا بھائی، بعض اوقات یہ پولیٹیکلی کچھ چیزیں کنوے کی جاتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس نہ آ کے یہ کنوے کر رہے ہیں کہ وہ چیزوں سے، آئی ایم ناٹ ایٹ اٹ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب ڈار صاحب ایک جگاڑ نکال رہے ہیں، وہ کیا؟ جگاڑ یہ نکال رہے ہیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن میں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت ایک ترمیم پر دستخط کر دیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ترمیم پر دستخط، وہ ترمیم بتائیں نا، دستخط۔ نیشنل فائنانس کمیشن میں ہاں۔ ایک ترمیم پر دستخط وزیر اعظم کی کیا ایڈوائس ترمیم؟ پر۔ ترمیم یہ ہے کہ کسٹم ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی اور ایکسائز اینڈ ود ہولڈنگ ٹیکس، ہاں۔ یہ وفاق کے پاس آنا چاہیے۔ اچھا ویسے اللہ کی قسم میں سب کو سنتا ہوں، ہمارے جتنے سینئر دوست ہیں، یہ تسی ہر خبر شرارتی خبر کیوں لب کے آتے ہو؟ مطلب ہر جو خبر آپ نے دی ہے ان 3 سالوں میں اور تو دے رہے ہیں، اس میں شرارتی عنصر ضرور شامل ہوتا ہے۔ بلا کر غلط ثابت ہو؟ وہ ٹھیک ہوتی ہے، نہیں بلا نہیں، اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہم مجھے زمین کو خار کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اکسا رہے ہیں حکومت کو نہیں، کہ اس کو بند کرو، اجی ٹائی اتارو۔ اچھا نہیں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں شرارتی عنصر ضرور شامل ہوتا ہے۔ کیسے آپ شرارت کہاں ہوئی؟ آپ نے شرارت کا انبار لگا دیا اس کے بعد۔ کیسے؟ آپ نے یہ کیا صدارتی حوالہ جو دیا ہے وہ آرڈیننس ہوگا نا، وہ ترمیم تو نہیں ہوگی جی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس سے بجٹ تو بن گیا نا۔ پھر 28ویں ترمیم کو بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا نا۔ 28 آپ نے تو اتنا یہ دستخط کرنے کے بعد سندھ کہے گا کہ ہم نے ہاں مر ویسو سندھ نہ دیسو، ہم نے سندھ میں نئے صوبے نہیں بننے دیے، ہم نے 18ویں ترمیم بچا لی۔ ارے یہ پیسے ہی دینے تھے نا تو یہ دے دیے اس طرح کر کے، کمپرومائز تو نہیں کیا، تو یہ بڑا اچھا پولیٹیکل ڈیسیشن ہوگا۔ کیا بات کر رہے اب ہو؟ پتہ نہیں صاحب خاص نے جانا تھا یا نہیں جانتا، یہ رستہ ٹھیک دسے بابا جی نے۔ یار یو شوڈ بی دی ایڈوائزر آف دس گورنمنٹ، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مطلب آپ نے ایسا جگاڑ بتایا ہے کہ اس سے جو 28ویں ترمیم کا ایک پہاڑ ہے وہ بھی فارغ۔ اللہ بھلا کرے آپ کا۔
NFC میں باقاعدہ وہ بھی نہ ہوا, ہاں. یہ بجٹ بھی ہو گیا, اور وہ 1700 ارب روپے بھی مل گئے جو IMF تقاضا کر رہا تھا, اور جو وہ وفاق پہ برڈن تھا ایک, وہ بھی ٹل جائے گا ان آرڈرز کے بعد. تو اس پہ اگر رضامند ہو گئے جناب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری, ٹھیک, تو دیکھیں. اچھا دیکھیں نا, میں اب اس پہ ایک بڑا لگانے کا مجھے بھی تو اختیار ہے نا, میں اپنے طور پہ لگا رہا, جو اسلام آباد کے چوراہوں پہ اور سڑکوں پہ اور چوراہے دی میرے نہ گل نہ کر, میرے نہ کانکریٹ خبر, میں تو نام لے کے بتا رہا ہوں کہ اتنی میری اوقات نہیں. یہ ایک ڈار صاحب کا یہ فارمولا شاید ہو سکتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں ہو سکتا, یہ اب تک نام بھی بنایا, اور میں تمہیں یہ وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہیڈز ہوں گے, اور اس میں تمہیں ایک بات تمہارے ذہن میں ہی نہیں آ رہی. وہ کیا؟ لاہور میں جو بندرگاہ ہے وہ انڈیا نے تو ڈسکور کی تھی مئی کی جنگ میں, لیکن ہے نہیں. کسٹم ڈیوٹی 2 جگہ سے اکٹھی ہوتی ہے, کراچی اور گوادر. سر میں قاسم, او یار میں تھوڑی طرح لمبے رولے چ وے نہیں, میں گل مکا چھڈی. تسی 28ویں ترمیم دا مکو ٹھپ دیتا ہے. جو اسحاق ڈار صاحب نے نہیں جانا تھا, وہ اس پروگرام اور اس کلپ کو سن کر کہیں گے یہ سب تو اچھا پلان نصرت جاوید نے دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو آ جائے آفر کہ ہمارے ایڈوائزر ہو جائیں. سر ایک بڑک لگانے کا اختیار تو دے دینا. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جی بی الیکشن ہو رہے ہیں, اور جس طرح ایک ہی پارٹی اس کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہے الیکشن کمپین میں, گلگت بلتستان کی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی. 7 کی شام کو اور 8 کی صبح رزلٹ آ جائے گا. اس کے بعد 28ویں ترمیم آوے ہی آوے. نواز شریف کتنے بڑے قد کے لیڈر ہیں اس وقت؟ نواز شریف کہاں ہیں بتائیں آپ؟ تو ان کو تو چاہیے وہ تو لیڈ کریں گلگت میں الیکشن کمپین. گئے تھے, اور میں نے اس وقت برملا اس بات کا اظہار کیا تھا, دیکھو بات سنو میری, میں نے لوگ جو بھی کہتے رہے, میاں صاحب کی دونوں حکومتیں ان کی جو تھیں 99 کی بھی اور 97 کی بھی, میں نے ان کی ڈٹ کے مخالفت کی. جو ان کی تیسری حکومت تھی اس کا بھی میں کرٹک رہا, لیکن جب ان کو ثاقب نثار کے ہاتھوں نااہل کروانے کی کوشش ہو تو میں نے کہا یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں, اب نیا راستہ ڈھونڈ لیا گیا ہے کہ بھائی یوسف رضا گیلانی کہ وزیر اعظم کو نااہل کروانا ہے, تو یہ کیا طریقہ ہے یار, ٹھیک ہے. اس کے باوجود میں انتہائی دیانتداری سے, ایمانداری کے ساتھ, دیکھو بندہ صحافت میں سینسزم بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور میری عادت ہے میں بعض اوقات پکڑ پن بھی کرتا ہوں. مجھے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو اس دن گلگت میں دیکھ کر افسوس ہوا. وہ جس جلسے سے خطاب کر رہے تھے, ان کا چہرہ وہاں اداسی کی جھلک, اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ مجھے کیوں نکالا, ذمہ دار آپ بھی ہیں. دیکھا انہوں نے کہہ دیا بیچاروں نے. میرے اس کے بعد میں نے اس پہ ایکس پہ بھی میں نے یعنی میسج لکھا ہے, اور میں اب بھی اس بات پہ ڈٹا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے میری تمام تر تنقید کے باوجود کچھ بڑے میجر کام کیے ہیں جو ان کی لیگسی ہے. فار ایگزامپل جیسے شاہ جہان کا تاج محل ہے, ان کا موٹر وے ہے. اچھا نہیں بابا ٹھیک ہے, یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. ہاں ذوالفقار علی بھٹو بانی تھے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے, لیکن وی کیم آؤٹ آف نیوکلیر کلوزٹ بیکاز آف دا ڈیسیژن آف نواز شریف. یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہوتا ہے, اور یہ لیگیسی ہے ان کی. یہ لیگسی ہے. تو ان کی شاہ جہان کی طرح ویسے بات کرو تو گرین یہ چینل ایئرپورٹ پہ اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ کہ اتنی اچھی لیگسی کے بعد ان کا بالآخر جو ہے باقی سیاسی وارثین جو ہیں, اگر اورنگزیب ثابت ہوئے اور مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تو زوال بھی آیا کرتا ہے, تو یہ شاہ جہان کی طرح ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. اور انہوں نے بہت اچھا کیا کہ وہ ایک دن گئے, کہ نہیں, انہیں ایک دن بھی نہیں جانا چاہیے تھا. میں اب بھی مزید انہیں اپنے آپ کو ٹوٹل ڈسکنیکٹ کر لینا چاہیے اس سسٹم کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ کہے کہ یہ میری وراثت نہیں ہے. اور جاتے ہوئے بھی وہ ایک اشارتاً ایک بات کر گئے ہیں. نواز شریف صاحب کچھ حوالے سے بہت کننگ ہیں. وہ مجھے کیوں نکالا, ہم سب نے لوگوں نے مذاق اڑایا نا کہ اچھا جی گلگت والوں سے پوچھو, لاہور والوں کو پوچھو نا مجھے کیوں نکالا. جی ٹی روڈ ذریعے تو واپس پہنچے سی. آج احمد میر نے کالم میں بڑا لمبا چوڑا لکھا ہوا اس پہ. ٹھیک, وہاں پہ دیکھو الیکشن کمیشن, الیکشن جو کیمپین ہے اس میں سب سے زیادہ نمایاں کون ہے؟ 2 افراد, خواجہ سعد رفیق
اور وہ گجرانوالے والے خرم دستگیر صاحب. ہاں ہاں ٹھیک ہے. جو ہارے ہوئے ہیں اپنے اپنے حلقوں سے. حلقوں سے تو یہی اور اس سسٹم سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں بابا یہ بڑی سمبولک بات سر ہے. ٹائم میرے پاس ٹھیک ہے پر ٹائم بھی کم ہے. صحیح ہے آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ ان 2 لوگوں کو جو اپنے الیکشن ہار گئے ان کو یہاں انہوں نے لیڈ پہ ڈال دیا نون لیگ کی جانب سے. ایک بریک جی. ویلکم بیک ناظرین صاحب. اس پروگرام میں جب ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو آپ نے کسی قانون کا حوالہ دیا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک قانون ہے جو صدر کے جو اختیارات ہیں جنگ کے اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. جی ویتنام وار کے دوران 1973 میں یہ پاس ہوا. سر اب وہ دوبارہ پاس ہو گیا ہے. 73-75 ان دنوں میں سے اب یہ دوبارہ پاس ہوا ہے جس پہ ٹرمپ پاس نہیں ہوا ہے, اس کو انووک کیا ہے ہاں تاکہ اس میں بات ہو سکے. اس قانون ٹھیک ہے کو ٹھیک ہے جو رائٹ. ہے وہاں کی جو قومی اسمبلی جس کو وہاں پہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کہا جاتا ہے, اس میں کہا گیا کہ جی اس قانون کا اطلاق ہونا چاہیے امریکی صدر ٹرمپ پہ, اور وہ منظور ہو گیا. منظور ہو گیا. اب اس پہ ٹرمپ صاحب بڑے ناراض بھی نظر آتے ہیں. جی انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ یہ لکھا ہے اپنا وہ جو اپنا بھی فرمان میں روز جاری کیا کرتے ہیں بادشاہوں کی طرح ایکس پہ. ہاں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک میننگ لیس بے معنی ووٹ ہے, کارضیاں ہے. وہ اپنے نقطہ نظر سے صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ فی الحال ایک ہاؤس سے منظور ہوا ہے, اس کے بعد سینٹ میں جانا ہے. فرض کرو سینٹ بھی منظور کر لے, ہو گیا بات, تو صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو ویٹو کر سکتا ہے. ہاں اوکے. تو اس وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کتنی مرتبہ ویٹو کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اس میں کوشچن ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے قطع نظر جو اصل بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کانفیڈنٹ ہے. اس کا یہ خیال ہے, خیال کیا بلکہ اس کو کبھی یقین ہے. اب اگر تم اس کے غور سے پڑھنا شروع کرو نا, یہی بس آج ہی کا ٹویٹ دیکھو, تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس وقت جو ہے یہ قانون کے پاس ہونے پر زیادہ غصہ یا ناراض اس وجہ سے بھی ہو رہا ہوں کہ ہم اس وقت جو جنگ ختم کرنے کے لیے نیگوشیشن کر رہے ہیں. وہ لفظ استعمال کرتا ہے ود دی اسلامک ریپبلک آف ایران. وہ ڈسمسو والے وہ جو پہلے کرتا تھا نا, دی سیویلائزیشن وہ جو ٹھیک ہے بلی کرنے کے ریسپیکٹفلی کر رہا ہے کہ میں اس وقت انتہائی قریب پہنچ چکا ہوں. اس میں یہ مجھے سبوٹاج کیا جا رہا ہے جبکہ میں تو وہ جنگ ختم کرنے والا ہوں. اب میں نے جن باخبر لوگوں سے دائیں بات کی ہے, واشنگٹن واٹس ایپ ٹائپ یہ وہ کر کے, تو جو پر امید لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کے جو قریبی لوگ ہیں انہیں قوی یقین ہے کہ اس مہینے کے آخری ہفتے میں کسی بھی دن جو ہے وہ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان کو معاہدہ ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب سچی بات ہے کہ میں نے ان کی بات کو سنا تو پھر ہمارے بہت عرصے بعد سب سے ڈاڈا فیصل واڈا صاحب کا ایک وہ ٹویٹ بھی آ گیا. الحمدللہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ہندوستان کو جنگ میں بدترین شکست. یہ وہ کرتے کرتے انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ کچھ دنوں یا ہفتوں میں پاکستان میں بڑے عالمی رہنماؤں کے ساتھ دنیا کے امن کی وہ تاریخ رقم ہوگی جس کا کسی نے گما بھی نہیں کیا. اور وہ ڈرافٹ ہو رہی ہے یہیں پہ, یہ بھی میں نے لکھا. یہ بھی اب یہ ہو یا نہ ہو میں اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک میں آپ کو 100% پکی خبر دے رہا ہوں, اور یہ ہے کہ آپ نے چند روز قبل اخبارات میں یہ خبر پڑی تھی ایکزیوس کی کہ ٹرمپ نے ٹیلی فون کیا براک روید نے یہ خبر بریک کی تھی, اور وہ جو ٹیلی فون ہے لبنان والے ایشو بعد میں آ کے اس نے تقریباً 1-2 مرتبہ اس کے ساتھ بدزبانی کی اور ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہم ٹیلی ویژن پر ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.
وہ کال بالکل اوتھینٹک تھی، اور اب ٹرمپ خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے بدمزاجی کی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آخری جو پیغام پاکستان کی کاوشوں سے، دوبارہ کیا لفظ استعمال؟ پاکستان کی کاوشوں سے جو پیغام ایران کی جانب سے آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو یورینیم جو 60% انرچ ہو چکا ہے، انرچ ہو چکا ہے، اس کو کسی بھی ملک کے، امریکہ سمیت، حوالہ حتیٰ نہیں کہ کرنا چین چاہتا۔ کے بھی حوالے نہیں کریں گے۔ ہم یہ اعتبار دلانے کو کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، ہماری سرزمین پر یہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کے لوگ آئیں اور وہ آ کر بین الاقوامی نگرانی میں وہ یورینیم ہم آپ کے حوالے کر دیں گے اور اس کو وہاں پہ تلف کر دیا جائے، اور اس کے بعد ایران جو ہے نیوکلیئر یہ یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا، لیکن اس کے لیے سال طے کہ 10 یا 20 سال تک اس کو کبھی 1% سے زیادہ نہیں بڑھائے گا۔ ہاں مطلب کہ وہ اس کو انرجی کے لیے استعمال کرے گا۔ اب یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ اس بریک تھرو کی کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو بھنک پڑ گئی، وہ کہو معاہدہ ہونے لگا، معاہدہ ہونے لگا، یہ تو معاہدہ ہونے لگا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہاں ہاں، تو انہوں نے لبنان پہ حملے شروع کر دیا۔ فل فلیجڈ اٹیک شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ پھر کہہ دیا کہ میں تو بیروت کے جنوب میں حملے کرنے لگا ہوں۔ نہیں، زمینی فوج داخل کرنے لگا ہوں یار، ہم نے تو خدائے تو اس نے کر ہی رہا تھا۔ روانہ بھی کی تھی وہ فوج، جو ٹرمپ کال کے بعد روک دی۔ اس وقت جو ہے اس سے تل ملا کر کہ یار میں اتنی بڑی، میں تو ایک ہسٹورک لیگیسی کر رہا تھا، اتنی بڑی میں نے کنسیشن لے لی، عمل درآمد ہوتا نہ ہوتا یہ الگ بات ہے۔ ڈفرنٹ ڈیبیٹ، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے تھا نا کہ ایران سے یہ ایگریمنٹ جو ایران کبھی نہیں ماننے کو تیار تھا وہ راضی اور ہو اس چکا۔ کو وہ اپنے لوگوں میں ہاں، لہرا کے and credit goes to کہتا Trump۔ کہ اور میرا ٹرمپ آپ بھی سے پھر سے یہ مل وعدہ جانے تھا، ٹھیک ہے۔ فلانٹ بات۔ ہاں، اس وجہ سے اس نے جو ہے یہ اس کے ساتھ بدزبانی کی، بد کلامی کی، اور سو اب ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک پیج پر نہیں ہیں۔ اس موضوع پر تو اب نہیں ہو سکتا، وہ تو ساری گیم ہی اس کی پلٹ جاتی ہے نا۔ اب نیتن یاہو کا پرابلم یہ ہے کہ اکتوبر میں اس کو الیکشن بھی فیس کرنے ہیں، اور اس کے خلاف وہ کافی کرپشن کیسز اور باقی چیزیں وہ بھی ہیں، ہیں اور تو صحیح اس نا، کی پڑھی ہیں۔ اپوزیشن بھی جو ہے وہ تکڑی ہو رہی ہے، اور دوسرا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کر کے تم نے حاصل کیا کیا ہے۔ وہ گیا ہے، میرے خیال میں کل یا پرسوں پارلیمنٹ میں لوگوں نے سوال پوچھا ہے وہاں، پوچھنے شروع ہو حاصل جائیں گے وصول اور کیا مزید کیا؟ آئیں گے، ہاں، ٹھیک ہے نا بات۔ تو اس تناظر میں اگر فرض کرو کہ ٹرمپ اس معاملے میں کامیاب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ جو کہتا ہے اب کہ سوال بہت یہاں جلد یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اکیلا- جون کے آخر میں دیکھو نا منا، اگر ان بنیادوں پر واقعہ مطلب ہم ہمیشہ جب آپ اور میں بات کرتے ہیں ہم ایک اہم کریکٹر اسرائیل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نا۔ نہیں، میں تو پیچھے نہیں چھوڑ رہا ہوں نا، لیکن ابھی دیکھیں نا، آپ نے یہ رپورٹ کیا کہ جو براک روید کی رپورٹ تھی اختلاف والی، وہ درست تھی، ٹرمپ نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ اب کیا ٹرمپ اکیلا اپنے طور پہ وہ ڈیل کر لے تو نیتن یاہو کو قبول ہوگی؟ لیکن جب اس کو سبٹائز نہیں کر سکتا نا اوپنلی، پھر وہ کوئی پلان بی سوچے گا، کوئی اور کانسپریسی سوچے گا، ٹائم تو لگے گا نا پھر۔ اس میں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر جون کے آخر میں ایسا ایگریمنٹ ہو جائے تو جولائی آن ورڈ انٹل یو ریچ نومبر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ یہاں آنا شروع ہو جائیں گی، تو اس کے اوپر وہ داغ دھل جائے گا کہ آپ کی وجہ سے دنیا بھر میں مہنگائی، آپ کی وجہ سے، اور دنیا کو اس کی اس کو پرواہ نہیں ود ان امریکہ ایز ویل، Within America ہاں first. ٹھیک ہے، ڈبل ہو گئے وہاں تقریباً ریٹ۔ ہاں آئی ہوپ یو گاٹ۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گیم ابھی لگی ہوئی ہے، اب اس کو کون سپوائل کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اور اس میں ایران اسپوائلر سب سے بڑا اسرائیل ہی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ اگریمنٹ ہو اور چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اب بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی پڑے گی، اور اب انتظار کرتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لبنان کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، تو سبوتاج کے یہ جو ہو رہا ہے، تو سیبوٹاج، یعنی پیشکش جو ایران کی جانب سے آئی تھی، جو ہر اعتبار سے تاریخی پیشکش تھی، اور بہتر ہوتا کہ اس پر عمل درآمد۔ سو اگلے کچھ دن جب تک یہ معاہدہ سائن نہیں ہو جاتا یا فائنل نہیں ہو جاتا، سپوائلرز اور خاص طور پہ سپوائلرز ماسٹر جو ہے اسرائیل، اس سے بچ کے رہنا ہوگا۔ آ رہا ہے ایک بریک جی۔
नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, जब अदालतें बेधड़क होकर बड़े फैसले करती हैं तो अदालतों की तारीफ होनी चाहिए, और बड़े फैसलों पर फिर पूरी दुनिया में उनका चर्चा भी होता है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले लाहौर सियालकोट मोटरवे पे रात के वक्त एक वकूआ हुआ था जिसमें खातून को जो अपने बच्चों के साथ थी, दो अफराद ने 2021 या 20 था, मुझे एग्जैक्टली वो सन याद नहीं है। तो और एक बड़ बोले थे बेचारे वो पुलिस वाले अफसर, वो तो वो एक बड़ा खौफनाक वाकया था। मतलब पूरा माशरा जो है वो हिल के रह गया था कि बच्चों के सामने जिस तरह रेप हुआ, ज्यादती हुई। फिर हमारी जितने सिक्योरिटी इदारे थे, इंटेलिजेंस के और पुलिस के, सब लोगों ने मिल के कुछ उसका खुरा ही नहीं मिल पा रहा था। बड़ी मेहनत से उन्होंने कार्रवाई की, फेंसिंग वेंसिंग करके उनको निशानदही की, फिर उनको गिरफ्तारी की, पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उसका केस चला। तो ये बहुत खौफनाक सान्या था जिस पर तमाम लोगों ने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। उन दोनों को सजाए मौत हुई। उन दोनों ने सजाए मौत जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की थी, उस सजा को चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। तो दो थे मुल्ज़िम या दो थे, दो को सजाए मौत हुई। तो उन दोनों की सजाए मौत का जो फैसला था लोअर कोर्ट का या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, उसको बरकरार रखा है मुकम्मल सुनने के बाद अदालत ने इंसाफ के तकाजे मुकम्मल पूरे करते हुए बेधड़क होके, और पूरे जो मेरिट्स बनते थे उस पर अदालत ने फैसला सुनाया, और इस फैसले की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। आज एक और फैसला आया नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर का। वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सजा मौत को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील मुस्तरद और रिजेक्ट करते हुए दलाइल सुनने के बाद, जज्बाती होके नहीं, हकाइक पर मुस्तरद करते हुए उस सजाए मौत के फैसले को भी बरकरार रखा है। और सजाए मौत के ऐसे फैसले जो किसी के साथ ज्यादती और रेप के हैं, उसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अदालतें इस तरह के फैसले करके इंसाफ मुहैया कर रही हैं ताकि इस तरह के घिनौने जो जुर्म है वो ना हो सके। भैया, मैं एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ाहिर है वो कर रहे हैं, इसमें मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा ना दुख हो रहा है। सर, दुख ये हो रहा है कि इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इलान मस्क ने भी किया, और एक और यूरोपियन या बरतानिया की पार्लियामेंट का तो बंदा है, रूपर्ट लो नाम है उसका, रूपर्ट लो MP है बरतानिया का। सर, वो ये तासुर दे रहे हैं कि ये खातून जो थी ये फ्रेंच टूरिस्ट थी, यानी जैसे कि ये इंसाफ जो दिया गया है। सर, वो डेली मेल ने जो लिखा है ना, उसने उसे फ्रेंच टूरिस्ट लिखा है। कोई ना भैया, डेली मेल ने जो रिपोर्ट किया ना एक्चुअली, तो सर इसी की पजीराई हो रही है ना। हाँ। और उसी बात को ये देखो ना, आप जिसको अंडरलाइन कर रहे हो, इलन मस्क ने यही कहा ना, पाकिस्तानीज हु गैंग रेप फ्रेंच टूरिस्ट। हाँ। तो भाई साहब, ये थोड़ा सा गोरे तासुबन से बाहर आइए। ये फ्रेंच नेशनैलिटी इन्होंने ली हुई थी, लेकिन ये पाकिस्तानी थी, और अपने यानी कि घर वालों और ससुराल से मिलने आई। हाँ। इसमें ये तासुर जा रहा है कि वो फ्रेंच ही खातून आई हुई थी पाकिस्तान की, जिसको पाकिस्तानियों ने रेप किया। हाँ। ये तासुर दे। लेकिन ये अदालतों का शुक्रिया कि उन्होंने गोरी खातून फ्रेंच टूरिस्ट की रेप को भी, ये एक गलत रंग देने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो फ्रेंच नेशनल जरूर थी लेकिन पाकिस्तानी। और इस दूसरी सूरत में तो भैया मुल्जिम भी, और वो बेचारी अल्लाह ताला जिस तरह बहीमाना अंदाज में उसको कत्ल किया गया था, नूर मुकद्दम, वो भी हर हवाले से पाकिस्तानी। नहीं, ये कुछ फैसले बहुत अच्छे आ रहे हैं और होने चाहिए। सना यूसुफ एक छोटी बच्ची थी जो टिकटॉकर थी इस्लामाबाद में, जी, उसका भी फैसला आया सजाए मौत का। तो ये देखें ना, इस तरह के फैसले ये इंप्रेशन डालते हैं सोसाइटी में। देखिए, आप हम सब की माएँ बहनें बेटियां हैं, अगर वो अपने आप को महफूज ही नहीं समझेंगे सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी इस सब के बावजूद देखो, हम सबको इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि हमारे यहाँ लोगों में तशद्दुद के रुझानात बढ़ रहे हैं, जहनी मरीज हो रहे हैं लोग, और उसका हमारे यहाँ उस सतह पर नोटिस नहीं लिया जा रहा जैसे लेना चाहिए। उसके लिए तुम कभी देखो ना, टिकटॉक के नीचे जिस तरह के कमेंट्स और तबसरे होते हैं। सर, टिकटॉक पे भी जिस तरह कंटेंट आ रहा है उसको भी मॉनिटर करने नहीं, लेकिन उसके नीचे जो तबसरे होते हैं, हाँ ठीक है, वो भी बहुत खौफनाक होते हैं कभी कभी। तो कोई ना कोई हमें जो है कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करना होगा
جیسے برطانیہ میں وہ نیٹ فلکس کی وہ فلم نہیں بنی تھی ایڈولسنس ہاں ڈولسن ٹھیک ہے، جس کو وزیر اعظم نے برطانوی وزیر اعظم نے اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا. ہاں وہ چھوٹے بچے سے جو مرڈر ہوتا ہے تو ہم اس کا ذکر پہلے یہاں ان کر چکے تمام ہیں. چیزوں کو ہمیں بھی اپنے میڈیا کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. ہمیں بڑے ہنگامی حالات پہ بڑے اہم اقدامات کرنے ہیں جو کہ مس ہو رہے ہیں. جیسے بالکل سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ مطلب کہ ظاہر جعفر بہت طاقتور اس کو آدمی تھے اور بڑے اعلی اور کسی طرح کا اصول اصول رسوخ نہیں قبول کیا عدالتوں نے، اور اس کو ویسے اور سپیڈی کر دینا چاہیے. اب دیکھیں نا جیسے زینب کیس تھا قصور والا، اس پہ ہم نے سپیڈی ٹرائل کیا تھا اور ایگزیکیوٹ کیا تھا. اب جو یہ معاملہ تھا سیالکوٹ والا 2020-21 کا واقعہ ہے، 27-26 کا مڈ آ چکا ہے. ذرا سپیڈی ٹرائل ہو. آپ بہت اچھا فیصلہ کر رہے ہیں، عدالتیں تمام دلائل بھی سنتی ہیں، ان کے وکلا کو سنتی ہیں، ان کے لیکن کوشش کیا جائے کہ اس کو اور سپیڈ اپ کر دیا جائے تاکہ وہ ایگزیکیوٹ ہو، ایک میسج جائے کہ اس ملک میں کوئی بہن بیٹی جو ہے وہ غیر محفوظ نہیں ہے. تو جب عدالتیں اچھے فیصلے کرتی ہیں تو ہم بھی تعریف کرتے ہیں. دنیا بھر میں جب سامنے ایلون مسک اور باقی دنیا کا میڈیا اس کو رپورٹ کرے، ہر ایک اس کی پذیرائی ہر ایک جگہ ہوتی ہے اگر بڑے فیصلے آئیں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.